سامعین، حاضرین جمعہ، ہم اور آپ جس مہینے میں زندگی گزار رہے ہیں یہ عربی سال کا اور عربی کیلنڈر کے حساب سے آخری مہینہ ہے جسے ذی الحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے اور انشاءاللہ العزیز اسی 10 تاریخ کو ہم عید الاضحیٰ کا تہوار مناتے ہوئے اللہ رب العالمین کی رضا میں ہم اپنے جانوروں کو قربان کریں گے۔ یہ جو عربی سال کا آخری مہینہ اور ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کی ایک الگ پہچان ہے، اس مہینے کی ایک الگ اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر قسم کھاتے ہوئے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور ان 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں سے مراد یہ ماہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے مہینے کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ یہ 10 دن اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بہت ہی بہترین ہیں۔ ان 10 دنوں کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب اور بہت زیادہ پسندیدہ ہے، چاہے ہماری وہ عبادت نماز کی شکل میں ہو، چاہے ہماری وہ عبادت روزے کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہماری عبادت اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے مال اور دولت کو خرچ کرنے کی شکل میں ہو، گردے کی ہماری کوئی بھی نیکی جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے جس عمل کو انجام دیا جائے، ان 10 دنوں کے اعمال کو اللہ رب العالمین بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ قال ولا مثلہن فی سبیل اللہ الا رجل عفر وجہہ فی التراب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں دنیا کے تمام دنوں میں سب سے بہترین دن، سب سے افضل دن، سب سے اچھے دن یہی ذی الحجہ کے 10 دن ہوا کرتے ہیں۔ قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اے اللہ کے نبی، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، کیا اللہ کے راستے میں قربان ہو جانا، کیا اللہ کے دین کے لیے اپنے جان کو قربان کر دینا، کیا اللہ کے دین کے لیے جہاد کے لیے نکل جانا بھی اتنا بہتر نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ولا مثلہن فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلنا بھی اتنا بہترین نہیں ہے جتنا بہتر اور جتنا اچھا ان 10 دنوں کی عبادت اللہ کی نگاہ میں ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا اچھا نہیں ہے۔ الا رجل عفر وجهه بالتراب، سوائے اس آدمی کے جو آدمی اللہ رب العالمین کی راہ میں نکلا ہو، جو جہاد کے لیے نکلا ہو مگر اس کے چہرے کو زمین میں مٹی میں ملا دیا گیا ہو، یعنی اسے شہید کر دیا گیا ہو۔ اگر ایک آدمی جو اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے اور اسے اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاتا ہے، اسے اللہ کی راہ میں مار دیا جاتا ہے، اسے اللہ کی راہ میں ختم کر دیا جاتا ہے، وہی جہاد صرف بہتر ہے، ورنہ اس جہاد کے علاوہ کوئی اور ایسا عمل نہیں جو اللہ کی نگاہ میں ان 10 دنوں سے زیادہ ہو، زیادہ بہتر اللہ کی نگاہ میں ان 10 دنوں سے زیادہ کوئی چیز ہو، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ عز وجل من هذه الايام، ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ عز وجل من هذه الايام، یعنی ایام العشر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی نگاہ میں ان 10 دنوں سے زیادہ کوئی بہترین دن نہیں ہے، ان 10 دنوں سے زیادہ نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں ہے، اتنا پسند نہیں ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی کیا جہاد کرنا بھی اتنا اچھا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکل کر کے جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جانا، اللہ کی راہ میں نکل کر کے جہاد کرنا بھی اتنا اچھا نہیں ہے۔ اللہ ایک آدمی نکلا ہو، اپنے مال کے ساتھ نکلا ہو، اپنی سواری کے ساتھ نکلا ہو اور اپنے جان کے ساتھ نکلا ہو، پھر اسے اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا ہو، اس کے مال کو کافروں نے لے لیا ہو، یعنی جو آدمی اپنے مال کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے وہی جہاد بہتر ہے، ورنہ اس سے بہتر کوئی اور عمل نہیں۔ اسی ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر
اسی ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر، شروعاتی 10 دنوں کے اندر عرفہ کا روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ۔ 9 ذی الحجہ یعنی کل قربانی کا دن اگر ہے، اس سے ایک دن پہلے اس روزے کا ثواب یہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں گمان یہ کرتا ہوں، اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے، اللہ کی ذات سے مجھے بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ ایک دن کا روزہ یعنی عرفہ کا روزہ رکھنے کی بنیاد پہ انسان کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ یعنی ایک دن کا اگر ہم نے روزہ رکھا، عرفہ کے دن کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ اگر ہم نے رکھا تو 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ان 10 دنوں کی ویلو اتنا زیادہ کیوں ہے؟ ان 10 دنوں کی اہمیت اللہ کی نگاہ میں اتنا زیادہ کیوں ہے؟ میرے بھائیو، وہ اس لیے ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ ان 10 دنوں کی اہمیت، ان 10 دنوں کی فضیلت اس بنیاد پہ ہے کہ شریعت کی ٹاپ عبادتیں جو ہیں، اہم عبادتیں جو ہیں، وہ ان 10 دنوں کے اندر آ جاتی ہیں۔ انہی ذی الحجہ کے اسی مہینے کے اندر لوگ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے حج کرتے ہیں، حج کی ادائیگی اسی مہینے میں کی جاتی ہے۔ اسی ذی الحجہ کے مہینے کے اندر عرفہ کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ اسی عشرے ذی الحجہ کے اندر انسان اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنے جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے۔ ساری عبادتیں جو اہم عبادتیں ہیں وہ ساری عبادتیں ان 10 دنوں کے اندر آ جاتی ہیں، اہم عبادتیں جو ہیں، اسی لیے ان 10 دنوں کی اہمیت اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بہت زیادہ ہے۔ اور ذی الحجہ کے اس مہینے کا ایک خاص تعلق ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم کون؟ ابراہیم کیا؟ ابراہیم وہ ابراہیم علیہ السلام جن کا اللہ رب العالمین نے تعارف قرآن مجید کے اندر اس اعتبار سے کر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، نہ تو ابراہیم نصرانی تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام ایک سو ہو کر کے اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر کے اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام یہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا، ابراہیم علیہ السلام تو ایک امت تھے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا میرے بندے ابراہیم کا جو ایمان تھا، ابراہیم کا ایمان ایک امت کی ایمان کی طرح سے تھا، میرے بندے ابراہیم کی توحید ایک امت کی ایمان کی طرح سے تھا، ایک امت کی میرے بندے ابراہیم کی توحید اتنی مضبوط تھی، اتنا اہم ان کا توحید تھا، اتنا مضبوط تھا کہ ایک امت کے برابر ان کا عقیدہ اور ان کی توحید تھی۔ ان ابراہیم کان امتن، ایک امت تھے، قانتا للہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت بھی اللہ کے فرما بردار تھے جب ابراہیم علیہ السلام کے اوپر مصیبت آتی تب بھی اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کی طرف سے خوشحالی ملتی تب بھی اللہ کا فرما بردار بندہ۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت بھی اللہ کے فرما بردار تھے جب انہیں نعمت ملتی تھی، اور اس وقت بھی اللہ کے فرما بردار تھے جب انہیں نعمت نہیں ملتی تھی، جب مصیبت میں پڑ جایا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت بھی اللہ کے فرما بردار تھے جب اپنے باپ کے گھر میں تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اس وقت بھی اللہ کے فرما بردار تھے جب ان کے باپ نے انہیں اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت بھی اللہ کے فرما بردار تھے جب اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں انہیں اولاد دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت بھی اللہ کے فرما بردار تھے جب اللہ تعالیٰ نے شیرخوار بچے کو بے آب و گیا زمین پر چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت بھی اللہ کے فرما بردار تھے جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے جوان بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا تھا۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ آگے دیکھیں اللہ فرماتا ہے شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔
ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والے تھے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والے، اللہ سے کبھی شکوہ نہ کیا، اللہ سے کبھی شکایت نہ کیا، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، ہر حال میں الحمدللہ کہتے رہے، شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے والے۔ انسان کی زندگی دو چیزوں کا نام ہے۔ انسان کی زندگی میں یا تو پریشانی آئے گی، اگر پریشانی آتی ہے تو ایسی صورت میں اسے صبر کرنا ہے، اور اگر اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی نعمت ملتی ہے، کسی نعمت کا حصول ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے اللہ رب العالمین کا شکر کرنا ہے۔ شاکرا لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کا شکر کرنے والے تھے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنی نبوت کے لیے چن لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو منتخب فرما لیا تھا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو سیدھے راستے کی رہنمائی کی تھی۔ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، یہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا مختصر تعارف پیش کیا ہے۔ میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام ہوئے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جگری دوست بنایا۔ ابراہیم وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ کون ہے جو آدمی بیوقوف ہوگا، جو آدمی احمق اپنے آپ کو بنا لے گا، وہی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے اعراض کرنے والا ہوگا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے ابراہیم کو دنیا کے اندر چن لیا تھا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ میرا بندہ یہ ابراہیم آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام بہت زیادہ ہے، ابراہیم کا مقام بہت بلند ہے۔ ابراہیم اللہ کے فرما بردار تھے، ابراہیم یکسو ہو کر کے ایک اللہ کی طرف اپنا چہرے کا رخ کر کے اپنی توجہ کر کے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ابراہیم علیہ السلام۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف دو ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی کو اللہ نے اسوہ بنایا، آئیڈیل بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ لوگوں تمہارے لیے تو میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو اللہ نے آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، وہ لوگوں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ابراہیم کے ساتھیوں کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، ماڈل ہے۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، جب ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم کے ماننے والے لوگوں نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا ہم تمہارے معبودوں سے اور ہم تمہارے ان تمام اللہوں سے، ان تمام معبودوں سے جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ہم ان سب سے بری ہیں۔ اِنَّا بُرَآءٌ مِّنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اس کے بعد کہا کہ ہم تمہارے تمام معبودوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ وَبَدَا، اور اے لوگو ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی واضح ہو چکی ہے، ظاہر ہو چکی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، یہ کچھ جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، یہ مورتیاں جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے ہو، یہ مورتیاں عبادت کا حقدار نہیں ہیں، یہ مورتیاں جو اپنی عبادت نہیں کر سکتی، یہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو تمہارا بگڑا کیا بنائیں گے؟ یہ تمہاری بگڑی ہوئی چیزوں کو کیسے درست کریں گے؟ یہ تمہاری مدد کیسے کریں گے جو اپنی مدد نہیں کر پاتے ہیں؟
ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جس گھر میں پیدا کیا تھا وہ گھر بتوں والا گھر تھا. ابراہیم کے گھر میں بتوں کو بنایا جاتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر بتوں کو بنایا کرتا تھا اور بیچا کرتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے آئیڈیل اور ماڈل کیوں بنایا ہے؟ اس لیے کہ اگر ایک اچھا باپ کسی کو بننا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لے. ایک اچھا بیٹا اگر کسی کو بننا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لے. ایک اچھا شوہر اگر کسی کو بننا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لے. ایک اچھا مبلغ اللہ رب العالمین کی دین کی تبلیغ کرنے والا اگر کسی کو بننا ہے ابراہیم علیہ السلام سے سیکھے. ابراہیم علیہ السلام ہے باپ سے کتنے پیارے اور نرالے انداز میں دعوت دے رہے ہیں, باپ کو سمجھا رہے ہیں, باپ سے خطاب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ, میرے بندے ابراہیم کو یاد کرو. اللہ فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. کتاب میں یعنی قرآن مجید کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو, ابراہیم کا ذکر کرو. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, ابراہیم علیہ السلام تو سچے نبی تھے, اچھے نبی تھے, سچے تھے. اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اے میرے ابو لما تعبد, آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں, آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں, آپ ان بتوں کے سامنے سجدے کیوں کرتے ہیں, آپ ان بتوں کے سامنے اپنی پیشانی کیوں جھکاتے ہیں, آپ ان بتوں سے فریاد کیوں کرتے ہیں, آپ ان بتوں سے مشکل کشائی کا سوال کیوں کرتے ہیں. یا ابت لم تعبد, اے میرے ابو آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں ما لا يسمع, جو سنتے نہیں ہیں, ولا يبصر, اور دیکھتے نہیں ہیں, ولا يغني عنك شيئا, اور اے میرے ابو آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں, آپ ان کی عبادت کیوں کرتے جو آپ کو کسی چیز سے بے نیاز نہیں کر سکتے ہیں, یعنی آپ کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے. یا ابتی, اے میرے ابو کہتے ہیں یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. اے میرے ابو انی قد جاءنی من العلم, اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو علم آپ کے پاس نہیں آیا ہے. فاتبعنی, اے میرے ابو وہ علم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا, آپ کو نہیں دیا ہے, لہذا اے میرے ابو آپ میری اتباع کر لیجئے, میری بات کو مان لیجئے, آپ میری بات کو مان لیں. اهدک صراطا سویا, اے میرے ابو اگر آپ میری بات کو مان لیں گے, اے میرے ابو اگر آپ میری تعلیم پر عمل کریں گے, اے میرے ابو اگر آپ میری باتوں کو سمجھ جائیں گے, اهدک صراطا سویا, اے میرے ابو میں آپ کو سیدھے راہ کی رہنمائی کروں گا, سیدھے راستے کی طرف میں آپ کی رہنمائی کروں گا. یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں, بڑے ادب کے ساتھ بتا رہے ہیں, بڑے پیارے اور نرالے انداز میں کہتے ہیں اے میرے ابو لا تعبد الشیطان, آپ شیطان کی عبادت نہ کریں, آپ شیطان کی بندگی نہ کریں, آپ شیطان کو اللہ کا درجہ نہ دیں. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے میرے ابو شیطان تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے, شیطان تو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے, شیطان تو اللہ کی ناشکری کرنے والا ہے. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من اللہ فتکون للشیطان ولیا. اے میرے ابو مجھے تو اس بات کا ڈر لگ رہا ہے, اے میرے ابو مجھے تو اس بات کا خوف ہے, اے میرے ابو مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر آپ میری بات کو نہ مانیں گے اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آئے گا وہ عذاب اگر آپ کو پکڑ لے گا تو ایسی صورت میں آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے, ساتھی بن جائیں گے. اتنے پیارے انداز میں اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں. اے میرے ابو, اے میرے ابو, پتہ یہ چلا ایک بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ انتہائی آسان لب و لہجے میں, اچھے گفتار میں, اچھے انداز میں بات کرنا چاہیے. باپ کے دل کو آپ کی وجہ سے کبھی ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے.
باپ کے دل کو آپ کی کسی بات کی وجہ سے کبھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. مشرک ہیں، ابراہیم کی بات کو قبول نہیں کر رہے ہیں، مگر ابراہیم اے میرے ابو، اے میرے ابو کہہ کر کے سمجھا رہے ہیں. جواب سنیں، بیٹا یعنی ابراہیم علیہ السلام اتنے پیار بھرے انداز میں اپنے باپ سے مخاطب ہو رہے ہیں، اور وہ باپ کیسے جواب دے رہا ہے؟ باپ نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو اپنے معبودوں سے اعراض کرنے والا ہے؟ اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے اعراض کرنے والا ہے؟ اے ابراہیم تیرے باپ دادا جن معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے، کیا تم معبودوں کو غلط ثابت کر رہا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اے میرے بیٹے ابراہیم اگر تو اپنی حرکت سے باز نہیں آئے گا، اے ابراہیم اگر تو میرے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آئے گا، ابراہیم اگر تو ایسے ہی کہتا رہے گا لارجمنک، تو میں تمہیں پتھروں سے ماروں گا، پتھروں سے مار مار کر کے تمہیں مار ڈالوں گا. واہجرنی ملیا، چھوڑ دے. یہ باپ ہیں، ابراہیم کا باپ. ابراہیم علیہ السلام اسے سمجھا رہے ہیں، مگر وہ قبول کرنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار نہیں، اور کہہ رہا ہے کہ میرے یہاں سے بھاگ جاؤ، میرے گھر سے دور چلے جاؤ ورنہ تمہیں مار دوں گا، پتھروں سے ماروں گا، اتنا ماروں گا کہ تم مر جاؤ گے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں سلام علیک، اے میرے ابو آپ کے اوپر سلامتی ہو. یہیں سے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا دور شروع ہوا. سلام علیک، اے میرے ابو اگر آپ مجھے اپنے گھر سے بھگا رہے ہیں تو میں آپ سے سلام کر رہا ہوں. سلام علیک، آپ سے میں سلام کر رہا ہوں. ساستغفر لک، میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے گناہوں کی معافی مانگوں گا. انہ کان بی حفیہ، یقیناً واللہ رب العالمین میرا خیال کرنے والا ہے، میری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا. ابراہیم علیہ السلام اتنے پیار بھرے انداز میں اپنے باپ سے کہہ کر کے اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کر کے نکل رہے ہیں. نکل گئے، چل رہے ہیں، ملک میں پہنچے. پتہ یہ چلا وہاں کا بادشاہ جو جابر بادشاہ، ظالم بادشاہ تھا، عیاش تھا، عیش پرست تھا، اس بادشاہ کا معمول یہ تھا کہ اگر اس کے ماتحت میں، اس کے ملک کے اندر کوئی حسینہ اور خوبصورت عورت آ جاتی تھی، ایسی صورت میں اس عورت کے ساتھ ریپ کرتا تھا اور اس کے شوہر کو مروا دیا کرتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا، بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے، کیا معاملہ ہوگا، کیا ہونے والا ہے. مگر انہوں نے اپنی بیوی حضرت سارہ سے کہا کہ جب تم اس بادشاہ کے پاس جانا تو تم اس سے کہہ دینا کہ یہ میرا شوہر نہیں ہے، یہ میرا بھائی ہے. شوہر نہیں ہے، بھائی ہے. چونکہ اس کو توریہ کہا جاتا ہے، جان بچانے کے لیے، اپنی چیزوں کو کچھ بچانے کے لیے انسان کبھی کبھی چکما دینے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے. اور جھوٹ بھی ایک اعتبار سے نہیں تھا، اس لیے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر توحید کو ماننے والا صرف ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ تھی. تو ایک اعتبار سے گویا کہ توحید کے اعتبار سے ان کے بھائی اور ان کی بہن بھی ہو گئی. بہرحال بادشاہ نے بلایا، حضرت سارہ گئیں. یہاں ابراہیم علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، اللہ کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں. اے اللہ تعالیٰ آج میری حفاظت تیرے حوالے ہے، اے اللہ تعالیٰ آج میری بیوی کی آبرو کی حفاظت تیرے حوالے ہے. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. بادشاہ نے جیسے حضرت سارہ کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھایا، بادشاہ کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے شل کر دیا، برباد کر دیا. بادشاہ کا ہاتھ اسی طرح سے رک گیا، حرکت کرنا بند کر دیا. یوں سمجھ لیں فارج اللہ رب العالمین کی طرف سے فارج کا اٹیک ہو گیا. اس نے توبہ کیا. بادشاہ نے کہا اب میں ایسی حرکت نہیں کروں گا، آپ میرے لیے دعا کر دو. وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عابدہ ہے، یہ کوئی زاہدہ ہے، یہ کوئی اللہ کی نیک بندی ہے جس کی طرف میں نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا ہے. تو میرا ہاتھ کام کرنا بند کر دیا. کہا دعا کر دو، اگر میرا ہاتھ صحیح ہو جاتا ہے میں تمہیں عزت کے ساتھ بری کر دوں گا. دعا کر دیا. حضرت سارہ نے دعا کیا، اللہ رب العالمین نے اس کے ہاتھ کو پھر صحیح کیا. مگر عیاش تھا، عیش پرست تھا، اس نے پھر اپنے ہاتھ کو حضرت سارہ کی طرف بڑھانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے ہاتھ کو برباد کر دیا، شل کر دیا. پھر اس نے کہا دعا کر دو، دعا کیا. اس کے بعد وہ توبہ کر لیا اور کہا کہ باپ کی طرف میں اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھاؤں گا. اور حضرت سارہ کے اس عمل سے خوش ہو کر کے اس نے حضرت ہاجرہ کو دے دیا خدمت کرنے کے لیے. حضرت سارہ
حضرت حاجرہ کے ساتھ آتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہیں، ابراہیم سجدے میں ہیں، نماز کی حالت میں ہیں، اشارہ کر رہے ہیں میری بیوی رک جاؤ میں بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ حضرت سارہ نے کہا اے میرے شوہر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی مدد کی ہے، میری آبرو کو اللہ نے بچا لیا ہے اور یہ بادشاہ نے ہم سب کی خدمت کے لیے حاجرہ کو بھی دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مدد کیا ہے۔ چنانچہ بعد میں حضرت حاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی بنتی ہیں اور انہی بیوی سے اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا، جس اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جب وہ جوان ہو گئے تھے اللہ رب العالمین نے الہ العالمین نے پروردگار عالم نے ان کی جوانی میں ابراہیم علیہ السلام کو خواب یہ دکھایا تھا اور کہا تھا، ابراہیم نے خواب میں دیکھا تھا کہ اپنے جوان بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ پوچھا تھا اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد، اللہ کے خواب میں دکھانے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا اے میرے ابو اگر اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا ہے آپ مجھے قربان کر سکتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے مختلف طریقے کی آزمائشوں سے دوچار کیا گیا۔ جب انہوں نے اللہ رب العالمین کی توحید کا ڈنکا بجانا شروع کیا تھا، جب انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینی شروع کی تھی، پورے کے پورے لوگ ان کے دشمن بن گئے تھے۔ میں نے آپ سے بتایا، آپ کے سامنے ہم نے ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ خود ابراہیم کو گھر سے نکلنے پر مجبور کر رہا ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام توحید پر ڈٹے تھے اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان معبودوں کو توڑیں گے، ان بتوں کو توڑیں گے۔ ایک دن ایسا آیا ہوا تھا، میلے کا دن تھا، تہوار کا دن تھا، لوگ میلہ دیکھنے کے لیے گئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام بت قدوں میں یعنی ان مقامات پہ جا کر کے جہاں بتوں کو رکھا گیا تھا وہاں ابراہیم علیہ السلام پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد ایک کنارے سے تمام بتوں کو ابراہیم نے توڑنا شروع کر دیا تھا اور اس میں جو سب سے بڑا بت تھا اس بڑے بت کے گردن میں اپنی کلہاڑی کو لٹکا دیا تھا۔ لوگ جب اپنے تہوار سے میلے سے واپس آئے چڑھاوا چڑھانے کے لیے گئے، دیکھا کہ بتوں کے ساتھ کس نے کیا ہے۔ بہرحال لوگ پریشان ہوئے، پھر پتہ یہ چلا لوگوں نے یہ بیان کیا کہ ہم نے ایک نوجوان کو جسے ابراہیم کہا جاتا ہے اسے ان معبودوں کے خلاف بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ لوگوں نے کہا بلاؤ ابراہیم کو۔ ابراہیم کو لے کر کے گئے اور پوچھا کہ ابراہیم کیا تو نے ایسا کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا بل فعلہ کبیرہم، نہیں میں نے نہیں توڑا ہے، ان میں سے جو بڑا بت ہے اس نے توڑا ہے۔ بہرحال وقت ہمارا ختم ہوا، باتیں بہت ساری بچ گئی ہیں، انشاءاللہ پھر اگلے جمعہ میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آپ سب کے سامنے باتیں بیان کی جائیں گی۔ ابھی ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، پہلی تاریخ ہے۔ یہ 10 دنوں کی جو اہمیت اور فضیلت ہے، ان 10 دنوں میں آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ آپ نوافل کا اہتمام کریں، اور اگر روزہ رکھنے کی طاقت آپ کو مل پا رہی ہے تو روزہ رکھیں، اور اگر نہیں روزہ رکھنے کی طاقت مل پا رہی ہے تو 9 عرفہ یعنی عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ بقر عید عید الاضحیٰ کی ایک دن پہلے والا روزہ آپ ضرور رکھیں گے۔ یہ روزہ اگر آپ رکھیں گے تو اس روزے کی بنیاد پہ اللہ رب العالمین انشاءاللہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی